میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء کے درس نمبر 162 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم سن رہے ہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح۔ کل کے درس میں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے تعلق سے سماعت کیا، اور ساتھ ہی اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی ہیں، اور اللہ نے آپ کو کیسا اخلاق عطا فرمایا۔ انشاءاللہ آج ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی نرمی کے تعلق سے اور آپ کے پسینے مبارک سے آنے والی خوشبو کے تعلق سے بہت ساری ایمان افروز باتیں سماعت کریں گے۔ آئیے درس میں آگے بڑھنے سے پہلے حصول برکت کے لیے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم تمام لوگ مل کر ایک ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ریشم سے نرم اور عطر سے زیادہ خوشبودار۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے کسی ریشمی کپڑے کو بھی ہاتھ نہیں لگایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے زیادہ نرم ہو، یعنی آپ کے ہاتھ مبارک ریشم سے بھی زیادہ نرم تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر کی نماز ادا کی، اور پھر آپ اپنے گھر کی طرف تشریف لے چلے اور میں بھی آپ کے ساتھ ہی نکلا۔ چھوٹے چھوٹے بچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر رہے تھے۔ آپ نے ہر ایک کے دونوں رخساروں کو مس فرمایا اور میرے رخساروں کو بھی مس فرمایا۔ میں نے آپ کے ہاتھ مبارک ٹھنڈے اور خوشبودار محسوس کیے، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آپ نے اپنے ہاتھ ابھی عطر کی ڈبیا سے نکالے ہوں۔ سبحان اللہ، میرے حبیب کتنے زیادہ شفیق و مہربان تھے، بچوں سے شفقت بھرا پیار کرتے اور ایک ایک کے رخساروں کو اپنے کریم ہاتھوں سے تھپکی دے رہے تھے۔ بچے بھی آپ سے تبرک حاصل کرنے کے لیے، آپ کی محبت و پیار حاصل کرنے کے لیے دیوانہ وار آپ کی طرف دوڑ کر آتے اور آپ سے ہاتھ ملاتے۔ کاش کہ یہ احادیث مبارکہ ان مخربین اخلاق کو بھی سمجھ میں آ جائے جو بظاہر معلم اخلاق بن کر ظلم و ستم کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں، خونخوار درندے بن کر قوم کے بچوں کا خون چوس رہے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و اقوال تو غلامان مصطفیٰ کو ہی سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ ظالم سرداروں چودھریوں کو آخر کیا سمجھ میں آئے، ان کے دلوں پر ظلم و ستم کی مہر لگی ہوئی ہے۔ ظالم سرداروں کا ہرگز بہتر کردار نہیں ہو سکتا، اے خدا ظالموں کا سر سولی پر ہی بہتر ہے۔ آپ کا پسینہ خوشبودار اور باعث برکت۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر عام طور پر تشریف لاتے اور قیلولہ فرماتے۔ وہ آپ کے لیے چمڑے کا بچھونا بچھاتی جس پر آپ قیلولہ فرماتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ بہت آتا تھا، وہ آپ کے پسینے کو جمع کر کے اپنی خوشبو میں ملا رہی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلیم یہ کیا؟ انہوں نے کہا، یہ آپ کا پسینہ ہے جس کو ہم اپنی خوشبو میں ملا رہے ہیں، کیونکہ یہ سب خوشبوؤں سے اعلیٰ خوشبو ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے ہم اپنے بچوں کے لیے برکت حاصل کرنے کی امید رکھتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے،
اس سے برکت حاصل ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ زیادہ آتا تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حیا زیادہ آتی تھی، اور جسے حیا زیادہ آئے اسے پسینہ زیادہ آتا ہے۔ کسی قسم کا عطر، کستوری، ہر قسم کی خوشبو والی اشیاء میں ایسی خوشبو نہیں پائی گئی جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک میں تھی۔ میرے آقا و مولا کو ایک عام انسان سمجھنے والے نے بھی کبھی اس بات پر غور نہیں کیا کہ ان کے پسینے سے بدبو آتی ہے، کوئی قریب بیٹھنا پسند نہیں کرتا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک خوشبودار چیزوں کی خوشبو بڑھانے کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور آپ کے پسینے سے برکت حاصل ہوتی تھی۔ حضرت ام سلیم کے یہ عرض کرنے پر کہ ہم آپ کے پسینے کو بچوں کے لیے برکت حاصل کرنے کے لیے استعمال کریں گے، آپ نے منع نہیں فرمایا، بلکہ ارشاد فرمایا، تم نے درست کام کیا ہے، یقیناً میرے پسینے میں برکت ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ نیک لوگوں کے آثار سے تبرک حاصل کرنا اور ان کا تبرک حاصل کرنا مستحب ہے۔ جب حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے وصیت فرمائی کہ وفات کے بعد مجھے خوشبو لگائی جائے گی، اس میں وہ خوشبو بھی ملانا جو میری ماں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کو ملا کر تیار کی تھی۔ سبحان اللہ، صحابی رسول کا کیسا پختہ ایمان ہے کہ آپ کا پسینہ قبر میں بھی برکت کا باعث بنے گا۔ خیال رہے کہ ام سلیم اور ام حرام دونوں بہنیں ہیں، ملحان کی بیٹیاں ہیں۔ ام سلیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کرنے والے خوش نصیب صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں۔ ان کا نکاح پہلے مالک سے ہوا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ انہی کے بیٹے ہیں۔ بعد میں ان کا نکاح طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا۔ اور یہ بھی خیال رہے، علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ ام سلیم اور حرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ تھیں۔ رضا کی وجہ سے تھی یا نسب کی وجہ سے، اس لحاظ پر آپ ان کے گھر عام طور پر تشریف لے جاتے تھے۔ آپ ان کے محرم تھے۔ محرم سے خلوت جائز ہے، کسی اجنبی غیر محرم عورت سے آپ نے کبھی بھی خلوت نہیں کی۔ یہ دونوں بنی نجار سے تھیں، اور حضرت عبد المطلب کی شادی بھی بنی نجار سے تھی کہ یہ اپنے باپ ہاشم سے جدا ہو کر مدینہ چلے گئے تھے اور وہاں بنی نجار سے شادی کر لی تھی۔ پسینے کی خوشبو سے پتہ چلتا ہے کہ آپ یہاں سے گزرے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی راستے پر چلے تو آپ کے بعد جب کوئی اس راستے پر چلا تو اسے آپ کے پسینے کی خوشبو سے پتہ چل گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں سے گزر ہوا ہے۔ یہاں جس خوشبو کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ آپ کے پسینے مبارک میں جو خوشبو قدرتی طور پر پائی جاتی تھی وہ مراد ہے۔ عام طور پر پسینے کی بدبو زائل کرنے کے لیے لوگ جس خوشبو کا استعمال کرتے ہیں وہ مراد نہیں۔ پسینے میں قدرتی طور پر خوشبو کا پایا جانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہے، باقی انبیاء کرام کو بھی یہ شرف حاصل نہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے برکت اور شفا حاصل کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز ادا فرما لیتے تو مدینہ طیبہ کے تمام خدام یعنی بچے اور بچیاں آپ کے پاس پانی کے برتن لے کر آتے۔ جو بھی برتن لاتا آپ اس میں اپنا ہاتھ مبارک ڈالتے۔ بسا اوقات وہ بہت ٹھنڈا پانی لاتے، آپ اپنے ہاتھ کو اس میں بھی ڈالتے۔ وہ اپنے برتن آپ کے پاس کیوں لاتے تھے؟ وہ آپ سے برکت طلب کرتے، رزق کی زیادتی طلب کرتے، عافیت طلب کرتے اور شفا طلب کرتے۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठंडे पानी में हाथ डालते थे क्योंकि आप चाहते थे कि मुझे बेशक तकलीफ हो लेकिन लोगों के दिल खुश रहें, उन्हें तसल्ली हासिल हो। खास करके आप खुद्दाम और ज़ईफ लोगों का ज्यादा ख्याल रखते क्योंकि वो अपने बर्तन लाते ही इसलिए थे कि आपके हाथ मुबारक की बरकत हासिल करें। इससे वाज़े हुआ कि आपने गुरबा से अपने इज्ज की आला मिसाल कायम की। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों से ज्यादा बच्चों पर रहम करने वाले थे और अयाल पर भी ज्यादा रहम फरमाते थे। आपको अगर कोई खादिम मिलता यानी दूसरे लोगों के खुद्दाम जो होते थे तो आप उससे पूछा करते थे, क्या तुम्हें कोई हाजत है? सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, आज के दर्स में बस इतना ही। इंशाअल्लाह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़ो इनकसारी के ताल्लुक से हम मजीद कुछ बातें कल के दर्स में समाअत करेंगे। आप तमाम से गुजारिश है कि दर्स को सुनने के बाद आप कम से कम नेकी हासिल करने की नीयत से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, आपका मकाम, आपकी बुजुर्गी, आपकी अजमत, आपके इख्तियारात, आपकी खुसूसियात को सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में एक मर्तबा सुभान अल्लाह जरूर लिखें और साथ ही इस दर्स को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना न भूलें। इंशाअल्लाह कल फिर हमारी और आपकी मुलाकात होगी और कल मजीद बातें इसी बाब से हम समाअत करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।